وہ گناہ جنہیں آپ نظر انداز کرتی آ رہی ہیں وہی آپ کی بخشش کے راستے بند کر رہے ہیں، وہی آپ کی دعاؤں کی دیوار بن چکے ہیں اور وہی آپ کے سجدوں کی روشنی کو اندھیرے میں بدل رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ بات صرف سننے کی نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنے دل میں اتار لینے کی ہے، کیونکہ جس دن آپ کو یہ شعور آ گیا کہ نماز صرف چادر اوڑھ کر پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، نگاہ کی حفاظت اور زبان کی سچائی کا تقاضا کرتی ہے، تب جا کر وہ نماز رب کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، ورنہ وہی نماز قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہ بن جائے گی۔ اور سوچیں اس دن کا منظر جب ہر عمل کو تولا جا رہا ہوگا، جب ہر انسان اپنے سجدوں کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، تب آپ کی نماز شرم سے سر جھکا کر کہے گی، اے رب، میں اس عورت کی نماز ہوں جس نے مجھے گناہوں میں لپیٹ کر پیش کیا، جو زبان سے تو تیری بندی بنی رہی مگر دل سے دنیا کی غلام رہی، اور میں شرمندہ ہوں کہ میں اس کا عمل ہوں۔ اور اس وقت میری پیاری بہنوں جب چہرے سیاہ ہوں گے، جب آنکھوں میں پچھتاوے کی بارش ہوگی، جب پیشانیاں سجدے کا نور تلاش کر رہی ہوں گی، تو اگر آج توبہ نہ کی تو کل شرمندگی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ نماز کے باوجود دل کو سکون نہیں ملتا، شوہر کا رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اولاد بے ادب اور نافرمان ہو چکی ہے، رزق کی تنگی دامن کو چیر رہی ہے، دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں اور راتوں کی نیند آنکھوں سے روٹھ گئی ہے، تو یقین مانیو یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا، یہ وہ خاموش سزائیں ہیں جو ان چھپے ہوئے گناہوں کے باعث نازل ہو رہی ہیں، جنہیں آپ روزانہ دہراتی ہیں، معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتی ہیں، مگر وہی گناہ آپ کی نماز کو بے جان کر رہے ہیں۔ وہ سجدوں کی روشنی نہیں بننے دیتے بلکہ بوجھ بنا کر آپ کی پیشانی پر لاد دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ وقت ہے آنکھیں کھولنے کا، یہ لمحہ ہے غور کرنے کا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ ان گناہوں کی حقیقت کو پہچان کر اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیں گی، یا روز انہی گناہوں کے ساتھ سجدے کرتی رہیں گی اور ہر دن اپنی آخرت کے لیے اندھیرے سمیٹتی رہیں گی؟ یاد رکھیں، نماز اگر پاکیزہ ہو تو وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا روشن چراغ بن سکتی ہے، لیکن اگر وہ گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو وہی چراغ آپ کی قبر میں سب سے پہلا دھواں بن کر اٹھے گا، اور وہ دھواں پھر توبہ کی آنکھوں سے بھی صاف نہیں ہوگا۔ اور اب ان 5 گناہوں کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو نماز کی اصل حقیقت سمجھا دوں۔ آپ نماز کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو پہچانیں اور اس راز سے پردہ اٹھاؤں جو اگر آپ کے دل میں اتر گیا تو آپ کے اندر کی دنیا بدل جائے گی۔ نماز کوئی رسمی عبادت نہیں ہے میری بہنوں، یہ رب سے وہ رشتہ ہے جو دنیا میں آپ کو رب کے قریب اور آخرت میں آپ کو عرش کے سائے تلے لے جائے گا۔ یہ وہ نور ہے جو آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا جاتا ہے، یہ وہ سیڑھی ہے جو زمین سے اٹھا کر عرش کی دہلیز تک لے جاتی ہے، اور وہ رسی ہے جو اگر مضبوطی سے تھام لی جائے تو ہر گناہ، ہر پریشانی، ہر فتنے سے محفوظ کر لیتی ہے۔ نماز وہ پہلا حکم ہے جو آسمان سے زمین پر نہیں اترا بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر خود بلا کر وہاں پر عطا کیا۔ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے محمد، تیری امت کمزور ہے، رب سے نماز کم کرواؤ، لیکن میرا رب چاہتا تھا کہ اس کے محبوب کی امت ہر دن، ہر لمحہ اسی سے جڑی رہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز کو ہر مسلمان پر دن میں 5 بار فرض کر دیا گیا، تاکہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں وہ اپنے رب کو یاد نہ کرے۔ نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں، یہ ایک روحانی ملاقات ہے، یہ وہ وقت ہے جب بندہ سب سے الگ ہو کر صرف اپنے مالک سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ لمحہ جب دل کو سکون ملتا ہے اور آنکھوں کو نرمی کا سایہ۔ میری پیاری بہنوں، نماز وہ عمل ہے جو کلمے کے بعد ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کی بنیاد توڑ دی، اس کا رشتہ اپنے رب سے کٹ گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جو اس ستون کو گرائے گا اس کا پورا دین بکھر جائے گا۔ کیا تم تصور کر سکتی ہو کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر وہ درست نہ ہوئی تو باقی سب عمل زمین بوس ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ یہ نماز وہی ہے، نماز ہی ہے جو قبر میں روشنی بنتی ہے، جو عذاب کے فرشتوں کو روکتی ہے، جو مومن کو روز محشر نور دے کر جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن افسوس، آج یہی نماز اکثر لوگوں کے لیے صرف جسمانی مشق بن چکی ہے۔ نیت میں دکھاوا، زبان پر غفلت، دل میں دنیا، آنکھوں میں گناہ
ऐसी नमाज ना रब को कबूल है, ना ही बंदे के लिए निजात बनती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम नमाज को उसके मकाम पर अदा करोगी, उसकी हकीकत को समझ कर दिल के खलूस से, रूह की गहराई से, तो यही नमाज तुम्हारा तहफ्फुज बनेगी, तुम्हारे मियाँ का सुकून, तुम्हारे घर की बरकत, तुम्हारी औलाद की हिफाजत और तुम्हारे दिल की जिला। लेकिन अगर ये नमाज गफलत, गुनाहों और नाफरमानी के पर्दों में लिपटी रही, तो यही नमाज तुम्हारे लिए कल कयामत में रुसवाई का सामान बनेगी। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम उस नमाज की हिफाजत करोगी जो तुम्हें कब्र में रोशनी देगी, या तुम उन 5 गुनाहों में खोकर उसे खुद अपने हाथों से बर्बाद करोगी? और अब मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो 5 खतरनाक गुनाह जो हर नमाज को तबाह करके उसे नूर के बजाय अजाब का जरिया बना देते हैं। दिल थाम लो, क्योंकि अगले अल्फाज तुम्हारे दिल के पर्दे चाक कर देंगे। मेरी प्यारी बहनों, आज का मुआशरा एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो चुका है जहां हर कोई अपनी दुनिया के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। किसी को सुबह से शाम तक अपने कारोबार की फिक्र है, कोई अपने फैशन, मेकअप और सोशल मीडिया के नंबर बढ़ाने में लगा हुआ है। किसी के हाथ में मोबाइल है तो किसी की जुबान पर सिर्फ दुनिया के मंसूबे। बाजारों में रश है, शादी हालों में शोर है, शॉपिंग मॉल्स में हजूम है, मगर मस्जिदें खाली हो चुकी हैं, सजदे नायाब और कुरान दिलों से गायब हो चुका है। वो नमाज जिसे मेरे करीम नबी ने अपनी आंखों की ठंडक कहा था, आज उसी नमाज को लोग बोझ समझते हैं, टालने का बहाना ढूंढते हैं और उसकी आवाज सुनकर भी गफलत में रहते हैं। अजान की आवाज इनके कानों में जाए फिर भी गफलत में रहते हैं। प्यारी बहनों, आज का इंसान अपनी कामयाबी नौकरी में, अपने ख्वाब बड़े मकान में और अपना सुकून मोबाइल की स्क्रीन में तलाश कर रहा है। सुबह फजर की अजान हो रही होती है लेकिन लोग सो रहे होते हैं, सोते रहते हैं। कोई थकावट का बहाना बनाता है, कोई कहता है अभी वक्त बाकी है, कोई आंख खोलकर दोबारा बंद कर लेता है, कोई फजर छोड़कर जिम चला जाता है, कोई सुबह की नमाज छोड़कर वर्जिश करने निकलता है और कोई शूटिंग या ट्यूशन के नाम पर नमाज को पीछे कर देता है। क्या ये सब करते वक्त किसी के दिल में ख्याल आता है कि जिस सांस पर इतना नाज है, अगर वो वहीं पर रुक गई तो क्या होगा? जिस रब ने आंखें दी, जिस्म दिया, रिज़्क दिया, उसी रब के लिए झुकना भी गवारा नहीं। ये वही लोग हैं जो एक दिन बीमारी में सजदे के काबिल भी नहीं रहेंगे, मगर आज तंदुरुस्ती के बावजूद रब के हुजूर पेश ना होने का बहाना ढूंढते हैं। सोचें, कितने लोग हैं जो दिन भर मोबाइल पर घंटों लगाते हैं मगर 5 मिनट के लिए भी सजदे में नहीं झुकते। कितनी बहनें हैं जो घंटों मेकअप के आगे वक्त गुजारती हैं मगर वुजू के लिए वक्त नहीं निकालती। कितने नौजवान हैं जो घंटों गेम्स खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं, लड़कियों से चैट करते हैं, बातें करते हैं, मगर एक सजदा भी दिल से अदा नहीं करते। कितने ऐसे हैं जो हर वक्त दूसरों के दिखाने के लिए जीते हैं मगर उस रब के लिए जीना भूल चुके हैं जो ये सब देख रहा है। मेरी प्यारी बहनों, ये सब दुनिया के रंग हैं जो कब्र की मिट्टी के सामने मांद पड़ जाएंगे। ये सब मशगले उस वक्त बेमायनी हो जाएंगे जब कमर झुक जाएगी, आंख बंद हो जाएगी और नमाज का हिसाब मांगा जाएगा। आज वो वक्त है कि जब इंसान को नमाज पढ़ने पर मजबूर होना चाहिए, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, दिल मुर्दा हो चुके हैं, रूहें जख्मी हैं और सजदा अजनबी हो चुका है। शर्म आनी चाहिए उस शख्स को जो 5 वक्त के खाने की फिक्र तो रखता है मगर 5 वक्त की नमाज की फिक्र नहीं करता। शर्म आनी चाहिए उस औरत को जो पर्दे के बगैर बाजारों में फिरने को तो आजादी कहती है लेकिन सजदे में झुकने को कैद समझती है। मेरी प्यारी बहनों, ये वो वक्त है, वो वक्त आने वाला है जब हर दिल हसरत करेगा कि काश नमाज पढ़ ली होती, काश रब के सामने झुक लिया होता, काश वक्त को इबादत में लगा लिया होता। मगर उस वक्त आंखें रोएंगी और रहमत का दरवाजा बंद हो चुका होगा। अब भी वक्त है, खुद को जगा लो, दिल को जिंदा कर लो, सजदे को लाजिम कर लो, उस रब की तरफ पलट आओ जिसने तुम्हें नमाज दी है ताकि तुम उसके करीब हो सको और दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। क्योंकि जिस दिन ये नमाज छोड़ दी, समझ लो तुमने सब कुछ खो दिया। तो मेरी प्यारी बहनों, अब वो बात सुनो जो ना कभी तुम्हारे कानों ने सुनी होगी, ना तुम्हारी जुबान ने बोली होगी और ना तुम्हारा दिल बर्दाश्त कर पाएगा। वो इंसान जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है, जो अजान की आवाज को नजरअंदाज करता है, जो रब की पुकार को दुनिया के शोर में दबाता है, उसके लिए ना जमीन नरम है ना आसमान का साया बाकी रहता है। रिज़्क से पहले बरकत उठा ली जाती है, दिल से पहले सुकून छीन लिया जाता है और जिस्म पर ऐसी बेचैनी तारी कर दी जाती है जिसकी दवा सिर्फ सजदा
سجدہ ہی ہو سکتی ہے، اور اگر پھر بھی وہ نہ جھکے تو وہ دن آتا ہے جب فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں نہایت سختی سے، جیسے گرم سلاخ کو گیلی اون میں گھسیٹا جائے۔ اس کی رگیں چیختی ہیں، اس کی آنکھیں الٹ جاتی ہیں اور اس کا جسم کانپتا ہے، مگر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ قبر میں جب وہ اتارا جاتا ہے تو زمین اس کے جسم کو قبول نہیں کرتی، مٹی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی فرشتے سوال کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، اے بندے اپنے رب کی نماز کا کیا کیا؟ اور جب وہ جواب نہ دے سکے تو قبر میں ایسی آگ بھڑکائی جاتی ہے جو دنیا کے سب سے بڑے سورج سے 70 گنا زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اس کا کفن لوہے کا، اس کا بستر انگاروں کا، اور اس کے ساتھی چیختے ہوئے سانپ اور بچھو ہوتے ہیں۔ ہر سانس کے ساتھ وہ آگ اس کے جسم کو جلاتی ہے، ہر لمحے وہ چیختا ہے، مگر اس کی چیخیں نہ زمین سنتی ہے نہ آسمان، کیونکہ اس نے خود رب کی پکار کو نظر انداز کیا تھا۔ قیامت کے دن جب وہ محشر میں لایا جائے گا، اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی، زبان خشک، جسم پسینے میں ڈوبا ہوگا، مگر اس کے سامنے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس وقت رب کا اعلان ہوگا، اسے میرے دربار سے دور کر دو، کیونکہ یہ دنیا میں مجھ سے دور رہا، آج میں بھی اس سے دور ہوں۔ وہ نماز جسے وہ چھوڑتا رہا اس کی شکل میں اس کے سامنے آئے گی، نہایت بدبودار، سیاہ، رسوا کن، اور سب کے سامنے کہے گی، یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے ضائع کیا، آج میں اسے رسوا کرنے آئی ہوں۔ اور وہ شخص گر پڑے گا، وہ پکار کر کہے گا کہ مجھے ایک موقع اور دے دو، لیکن اسے کبھی بھی کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ نہ اس کی دنیا سنور سکتی ہے، نہ اس کی آخرت، جو اپنی پیشانی رب کے سامنے نہیں جھکاتا۔ تو میری پیاری بہنوں، پہلا گناہ جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، جو بندے کی تمام عبادات کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے، رد کروا دیتا ہے، جو رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، وہ ہے دل میں تکبر پالنا۔ جی ہاں، وہی تکبر جو کسی لباس، کسی خوبصورتی، کسی حیثیت، کسی علم یا کسی بھی عبادت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر رگوں میں زہر کی طرح دوڑتا ہے۔ جیسے پانی میں قطرہ زہر گر جائے تو سارا پانی ایک پل میں ناپاک ہو جاتا ہے، ویسے ہی دل میں چھپا تکبر نماز جیسے پاک عمل کو بھی بے اثر کر دیتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، زمین و آسمان کی وسعت میرے لیے ہے، مگر تکبر کرنے والا میرے قرب کا مستحق نہیں۔ اور اس فرمان کی گہرائی یہ ہے کہ اگر تمہارا دل رب کے سامنے جھکنے کے بجائے خود پر فخر کرنے لگے تو تمہارا سجدہ رب کے دربار میں مقام نہیں پاتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور اس فرمان کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جب تم کسی کو حقیر سمجھ کر آگے بڑھتی ہو تو در حقیقت تم اپنے ہی اعمال کو پیچھے دھکیل دیتی ہو۔ تکبر نماز کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، جیسے کوئی خوشبودار پھول ہو جس کی جڑ کو دیمک لگ جائے تو وہ جلد ہی مرجھا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی نماز جتنی دلکش ہو لیکن اگر دل میں تکبر ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، روح سے خالی ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، وہ بیوی جو سارا دن شوہر کی خدمت کرے مگر دل میں یہ سوچتی رہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو وہ خدمت بھی بے برکت ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت میں زہر شامل ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز جب تکبر کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ رب کو محبوب نہیں لگتی، وہ عبادت نہیں بلکہ ایک نمائش بن جاتی ہے۔ یاد رکھو، جہاں عاجزی ہو وہاں رب کی رحمت برستی ہے، جہاں تکبر ہو وہاں سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تکبر نہ صرف نماز کو برباد کرتا ہے بلکہ انسان کی باقی تمام عبادات کو بھی بے وزن کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی ترازو ہو جس میں وزن نہ ہو تو وہ نظر تو آئے گا مگر حقیقت میں کچھ نہیں دے گا۔ اگر دل میں عاجزی ہو تو سجدہ زمین پر ہوتا ہے مگر روح عرش سے جڑ جاتی ہے، مگر اگر دل میں تکبر ہو تو سجدہ صرف پیشانی کا جھکاؤ ہوتا ہے، رب کی طرف رخ نہیں ہوتا۔ میری پیاری بہنوں، اگر تم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہی ہو، اگر تم کہتی ہو کہ میں سب سے افضل ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، تو پھر یاد رکھو، تکبر کرنا، یہی جو تم تکبر کر رہی ہو، اس کا انجام صرف دنیا کے سامنے نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ہلاکت والا ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو خاموشی سے رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، دوسرا وہ ہلاکت خیز گناہ جو نماز کی جڑ سے کاٹ دیتا ہے، عبادتوں کے نور کو
بجھا دیتا ہے وہ ہے حرام مال کھانا. یہ وہ زہر ہے جو انسان کے سجدے کو اندر سے جلا دیتا ہے. نماز میں خشوع باقی نہیں رہتا, دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں اور عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی. میرا اللہ فرماتا ہے پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. یعنی جب رزق حلال نہ ہو تو نیک عمل کا نور بھی بجھ جاتا ہے. اور میرے کریم نبی نے فرمایا جسم کا وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا ہو اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے. پیاری بہنوں, سوچو اگر آپ سارا دن نماز کی پابندی کریں, قرآن پڑھیں, صدقہ دیں اور شوہر کے ہاتھ سے آیا ہوا وہ نوالا آپ کے حلق سے اترے جو جھوٹ, فریب, سود یا کسی مظلوم کی بد دعا سے کمایا گیا ہو, تو وہ نوالا آپ کی روح کو بیمار کر دے گا. وہ نماز جو محبت بن کر اٹھنی تھی وہ عذاب بن کر لوٹے گی. بالکل ایسے ہی جیسے ایک صاف پانی کا گلاس ہو مگر اس میں ایک قطرہ گندا پانی ڈال دیا جائے, وہ مکمل گلاس ایک پل میں ناپاک ہو جاتا ہے. اسی طرح حرام کی ایک کمائی آپ کے سارے اعمال کو آلودہ کر دیتی ہے. وہ عورت جو شوہر کے لائے ہوئے پیسے سے سونا پہنے, گھر سجائے, بچوں کو پالے, کھانا بنائے مگر وہ نہ جانے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, تو اس کا ہر عمل بے برکت ہو جاتا ہے. یاد رکھو جو رزق ناپاک ہو وہ صرف نماز کو نہیں جلاتا بلکہ وہ انسان کی قسمت کو بھی جلا ڈالتا ہے. کیونکہ جس گھر میں ایک نوالا حرام کا ہو وہاں نہ سکون آتا ہے نہ برکت آتی ہے. تو میری پیاری بہنوں, تیسرا گناہ جو آپ کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے یہ وہ عمل ہے جسے ہم معمولی جانتے ہیں اور وہ ہے نماز کو ٹالنا, مؤخر کرنا اور وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا. یہ وہ عمل ہے جسے ہم معمولی سمجھ بیٹھتے ہیں مگر رب کے ہاں یہ اتنا سنگین ہے کہ جو نماز اپنے وقت پر ادا نہ کی جائے وہ نماز نہیں بلکہ ایک خالی خول ہے جس میں روح نہیں, برکت بھی نہیں اور قبولیت نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں. اور میرے کریم نبی نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو کیونکہ اللہ کو یہی زیادہ پسند ہے. یہ حکم صرف ایک فضیلت نہیں, یہ اصل میں دل کی کیفیت کا امتحان ہے. جو نماز کو اس کے وقت پر رب کی رضا سمجھ کر ادا کرتا ہے وہ اس بندے جیسا ہے جو بادشاہ کے بلاوے پر فوراً حاضر ہو جاتا ہے, اور جو اس بلاوے کو مؤخر کرتا ہے وہ رب کی نگاہوں میں غافل لکھ دیا جاتا ہے. تصور کریں اگر آپ کا شوہر آپ کو آواز دے اور آپ بار بار کہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر میں آتی ہوں, تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوگا, اس کی محبت ٹھنڈی نہیں پڑے گی. تو سوچو جس رب نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو سانس دی, عزت دی, اولاد دی, زندگی دی, جب وہ دن میں صرف 5 بار بلاتا ہے اور آپ یہ کہہ کر نماز کو مؤخر کرتی ہیں کہ ابھی فارغ نہیں, ابھی مصروف ہوں, تو کیا وہ رب ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل وہ رب ناراض ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو پھر گھر میں رزق بھی نہیں آتا, گھر بے برکت ہو جاتا ہے. پیاری بہنوں, چوتھا گناہ جو نماز کو خاموشی سے کھا جاتا ہے وہ ہے غیبت کرنا. یہ وہ زہر ہے جو زبان سے نکلتا ہے مگر دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے. یہ وہ جرم ہے جو عام محفلوں میں ہنسی کے ساتھ کیا جاتا ہے مگر رب کی بارگاہ میں قیامت کی شرمندگی بن کر ابھرتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور غور کرو یہ کیسی خوفناک مثال ہے کہ جو شخص کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے قبر کھود کر اپنے بھائی کا گوشت چبا رہا ہو. تو خدارا میری بہنوں کبھی بھی کسی کی غیبت مت کرنا. پانچواں گناہ ہے کسی کی چگلی کرنا, جھوٹ بولنا. یہ ایسا گناہ ہے جو گھر میں تباہی لاتا ہے, بے برکتی لاتا ہے, کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہونے دیتا. تو میری پیاری بہنوں اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نماز کامیاب ہو تو پھر اس میں خضوع کرو. اگر تم چاہتی ہو تمہاری نماز قبول ہو جائے تو پھر ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو, ورنہ یاد رکھنا وہ دن دور نہیں جب تم پچھتانے والوں کی صف میں شامل ہو جاؤ.